انسان دیگر تمام دنیا کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہے۔ ارے مسلمانوں، تم تو وہ قوم ہو کہ اللہ نے ساری کائنات کو تمہارا مجبور بنایا تھا، تمہیں کسی کا مجبور نہیں بنایا تھا، تم صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا تو بڑے بڑے قیصر و کسریٰ مسلمانوں کے آگے جھکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں دہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آخر بات کیا ہو گئی کہ وہ مسلمان جو اس دور کا مسلمان تھا، وہ ایمان جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، وہ اسلام جو صحابہ اکرام نے حاصل کیا تھا، آخر وہی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی قرآن تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، اسی رسول کا کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی رمضان کے روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، وہی جمعے کی نماز تو ہم بھی ادا کرتے ہیں، اسی اعتکاف میں تو ہم بھی بیٹھتے ہیں، مگر حال کیا ہے؟ حالات ہمارے عبادتیں کہنے کو ہمارے روزے اور ان کے روزے کہنے کو برابر ہو جائیں گے، ہمارا رمضان اور ان کا رمضان کہنے کو برابر ہو سکتا ہے، ہماری شب قدر اور ان کی شب قدر کہنے کو برابر ہو سکتی ہے، مگر اس کا رزلٹ نظر نہیں آتا، اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ سب ایک تھے، اللہ کے رسول کے نام پر ایک تھے، قرآن کے نام پر ایک تھے، مذہب کے نام پر ایک تھے، رمضان کے نام پر ایک تھے، نمازوں کے نام پر ایک تھے، صدقات کے نام پر ایک تھے، جہاد کے نام پر ایک تھے، ناموس رسالت کے نام پر ایک تھے، اللہ کی توحید کے نام پر ایک تھے، عظمت مصطفیٰ کے نام پر ایک تھے، اس لیے ان کی بادشاہت سارے زمانے کو ماننا پڑی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم نے فرقہ وارانہ حرکتیں شروع کر دی ہیں، آج ہم نے گروپ بنا لیے ہیں، آج ہم نے پارٹیز بنا لی ہیں، ہم سب الگ ہو گئے ہیں، شیرازہ بکھر چکا ہے، انتشار پیدا ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ بٹ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، کوئی کسی کی گورے کالے کی بنیاد پر فضیلت نہیں دیتے، عرب اور عجم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ملتی، فضیلت ملتی ہے تقوی و طہارت کی بنیاد پر، خشیت کی بنیاد پر، اللہ سے نزدیکی کی بنیاد پر، قرب الہی کی بنیاد پر۔ وہ سب لوگ ایک تھے اور آج ہم بکھر چکے ہیں، شیرازہ بکھر چکا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، الگ الگ نہیں، ایک ساتھ ہو کر، اکٹھا ہو کر، اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور وہ رسی کیا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حبل اللہ دین ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حبل اللہ ایمان ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حبل اللہ کا مطلب دامن مصطفیٰ ہے، نالین مصطفیٰ ہے، حبل اللہ کا مطلب مصطفیٰ کی ذات ہے، جس نے حضور کی ذات کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور اکٹھا ہو کر جمع آؤ، تم تمام لوگ ایک ساتھ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور فرقہ نہ بناؤ، پارٹیز نہ بناؤ، اپنے اپنی ٹولیوں میں منتشر نہ ہو جاؤ، بلکہ اکٹھا ہو جاؤ، ایسی صف بنا لو۔ قرآن نے اس صف کو سیسا پلائی ہوئی دیوار سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ کو مسلمانوں کی جو صف پسند ہے وہ صف ایسی ہوتی ہے کہ وہ جیسے گویا کہ کأنہم بنیان مرصوص، ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ جس کو کوئی ڈھا نہیں سکتا، جس کو کوئی منتشر نہیں کر سکتا۔ اب ذرا سوچو، آج ہمارے دین کا حال کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے اسلام کا حال کیا ہو گیا ہے، آج ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، آج ہمارے ہاتھ میں کون سی رسی ہے، آج ہم کس رسی سے بندھے ہوئے کس طرف جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ایک وہ اسلام تھا کہ جس اسلام کی خاطر حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، ایک وہ دین تھا کہ جس دین کی خاطر حضرت سمیہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا، ایک وہ دین تھا کہ جس دین کی خاطر حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ایک یہ دین ہے۔ آج بات کیا ہو گئی؟ آخر یہ شکل بدلتی کیوں جا رہی ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ مسلمانوں، یہ لمحے فکریہ ہے، یہاں اکٹھا ہو کر، آج اکٹھا ہو کر دعائیں کر لو اور پھر کل اسی روش پر چلے جاؤ کہ جس روش پر آج سے پہلے تھے۔ قسم خدا کی یہاں اکٹھا ہونا فائدہ نہ دے گا۔ آج یہ عہد کر کے جاؤ کہ اے اللہ، ہم آج سے پہلے جس گناہگار تھے، آج سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے، آج سے پہلے ہم ٹولیوں میں منقسم ہو گئے تھے، مگر آج سے ہم متحد ہوں گے، آج سے ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، آج سے ہم جمع ہوں گے، آج سارے اونچ نیچ کے بھید بھاؤ مٹا دیے جائیں گے۔ آج ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو،
हुजूर की सही हदीस है कि वो इंसान ईमान कामिल नहीं रखता कि जिसका मुसलमान भाई उसकी जबान और उसके हाथ से महफूज न हो। आज इंसान किस हाल पर जा रहा है, इंसान का, मुसलमान का आखिर हाल क्या हो गया है, एक लम्हे फिक्रिया है। आप जरा सोचें और जरा गौर करें इस बात पर कि वो क्या दीन रसूल लेकर आए थे कि रसूल की बात पर इंसान सर कटाने को तैयार था। आज क्या हो गया है कि इंसान एक कतरा खून देने को तैयार नहीं है, ज़कात देने को तैयार नहीं है, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, सदक़ात देने को तैयार नहीं है, फितरा देने को तैयार नहीं है, मदद करने को तैयार नहीं है। मजदूरों का सामान उठाने की बात तो दूर रही, आज मुसलमान अपना सामान उठाने को तैयार नहीं है। आज बात क्या है, एक दूसरे का सामान छीना जा रहा है, एक दूसरे का हक मारा जा रहा है, बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो गया है, दीन की पासदारी खत्म होती जा रही है, बुजुर्गों का एहतराम खत्म होता जा रहा है, कुरान की ताज़ीम खत्म होती जा रही है, तिलावत कुरान खत्म होती जा रही है, रिसालत हुजूर की अजमत का उसकी पहचान खत्म होती जा रही है। आखिर बात क्या है? एक दौर वो भी था कि जब रसूल इरशाद फरमाते थे कि मुसलमानों आज इस्लाम को कुर्बानी की जरूरत है, तो मुसलमान अपने घर का सारा साजो सामान रसूल के कदमों में लाकर डाल देता था। आज क्या बात हो गई? आपको मालूम है ये ज़कात का निजाम जब आया है तो मुसलमानों में गुर्बत खत्म होती दिखाई देती थी। आप जानते होंगे एक मुल्क का नाम है यमन, वहां पर कोई ज़कात लेने वाला दिखाई न देता था। एक दफे अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान फरमाया कि आप कोई ज़कात मदीने बैतुल माल में नहीं आएगी, अपने अपने इलाके के गरीबों में ज़कात बांट दी जाए। हर इलाके से ज़कात वहीं के वहीं बांट दी गई, मगर एक मुल्क ऐसा था जहां से सारी ज़कात मदीने के बैतुल माल में आ रही है। फारूक आजम ने पूछा कि आखिर बात क्या है, आखिर क्यों ये मेरा हुक्म नहीं मानते? क्या यमन वालों ने मेरा हुक्म नहीं सुना? क्या इन्होंने मेरा फरमान नहीं सुना? अमीरुल मोमिनीन ने ये ऑर्डर किए थे कि ज़कात जहां की हो वहीं के गरीबों में बांट दी जाए। वहां के गवर्नर ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कुर्बान हो जाऊं आप पर, इस यमन के अंदर कोई गरीब और कोई ऐसा नहीं मिला मुझे कि जिसको ज़कात दी जाती। वहां पर गुर्बत का नामो निशान खत्म हो गया है। मगर क्या बात है, आज मुसलमान फिर से गरीब हो गए हैं। आज मुसलमानों का क्या हाल है? मेरे प्यारे भाई, जरा एक लम्हे के लिए सोचा कि यह क्या रसूल अल्लाह के सहाबा ने इसी दिन के लिए कुर्बानियां दी थी? क्या उनका खून इसी दिन के लिए बहाया गया था? क्या उनके सर इसी दिन के लिए कटे थे? क्या उनका शहीद होना इसी दिन के लिए था कि जब हमीर हमजा का कलेजा चबाकर इस्लाम तुम तक पहुंचा है, हजरत सुमैया का पेट चाक किया गया। जरा उस दर्द को महसूस तो करो कि जिस औरत के पेट में बच्चा पड़ रहा हो और उस औरत के पेट को चौराहे पर काट दिया जाए, उसके बाद इस्लाम तुम तक पहुंचा है। अरे उस कर्ब को महसूस तो करो कि हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाकर उनकी शहादत हो गई। उस कर्ब को महसूस तो करो। अरे अब्दुल्ला इब्ने रवाहा की उस कुर्बानी को महसूस तो करो कि मैदान जंग में अपने गर्दन कटा रहे हैं, अपने जान का नजराना पेश कर रहे हैं, उसके बाद दीन हम तक आया है। आज हमसे कोई मुतालबा नहीं किया जाता कि चलो जान देना है तब कलमा पढ़ पाओगे, चलो सर कटाना है तब रसूल का दामन मिलेगा, चलो घर लुटाना है उसके बाद रब राजी होगा। आप जरा सोचें कितना मुश्किल इम्तहान था कि अगर तुम सर कटाते हो तो रब राजी है और अगर नहीं कटाते हो तो काफिर हो जाओगे। आप जरा सोचें इस इम्तहान की अजमत, इस इम्तहान की कठिनाई, इस इम्तहान की परेशानी। एक मजबूर इंसान क्या कर सकता है? रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं इस्लाम को कुर्बानी की जरूरत है। अब अगर कोई शख्स अपने माल की हिफाजत करता है तो मुसलमान नहीं हो सकता। अब अगर कोई शख्स अपने सर को महफूज रखता है तो ईमान वाला नहीं हो सकता। अब अगर कोई शख्स अपनी औलाद की हिफाजत महफूज रखता है तो वो ईमान वाला नहीं है। हमारे लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, न हमारे माल का मुतालबा है, न हमारी जान का मुतालबा है, न हमारे घर बार का मुतालबा है। आप उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जरा सोचो उस दर्द को। अरे वो शहर मक्का कि जिस मक्के में रसूल अरबी रहा करते थे और उनके रहने की बरकत से अल्लाह कुरान में रसूल शहर की कसम याद फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मुस्तफा है मुझे इस शहर मक्का की कसम, ऐ प्यारे हबीब जिसमें तुम चलते फिरते हो, अरे मुस्तफा तुमने उसी मक्के को छोड़ दिया है इसी दीन की खातिर कि जिस मक्के में चलने फिरने के बाद जिसके चलने फिरने के बदले रब ने इसको कसम याद फरमाई थी, उस मक्के को नबी ने छोड़ दिया है। अबू बकर सिद्दीक का नाम जानते हो, अपना भरा हुआ घर छोड़कर आ गए थे। फारूक आजम का नाम जानते हो, अपना घर छोड़कर आए हैं। अली मुर्तजा को जानते हो, अपना घर छोड़ा है। बिलाल हबशी को जानते हो, अपना घर छोड़ा है। सलमान फारसी को जानते हो, अपना घर छोड़ा है। आखिर
کہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے رسول کے نام پر اپنا گھر بار نہ چھوڑ دیا ہو؟ آج ہم سے اس امتحان کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، آج ہم سے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ کم از کم تم اپنا گھر نہ چھوڑو، کوئی حاجت نہیں ہے، تم کم از کم اپنا گھر نہ چھوڑو۔ جملے پہ غور کیجیے گا، اپنا گھر نہ چھوڑو، اللہ کے گھر کو پکڑ لو۔ اپنا گھر چھوڑنے کو کوئی نہیں کہتا، وہ امتحان تو بڑا مشکل تھا کہ اگر اللہ کا گھر پکڑنا ہے تو اپنا گھر چھوڑنا ہوگا، اگر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے تو اپنا مال چھوڑنا ہوگا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو سر کٹانا ہوگا۔ یہ امتحان کتنا مشکل تھا میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، یہ فرقہ بنانے سے پہلے، پارٹی بنانے سے پہلے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنانے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیا ہوتا کہ کیا گزرے گی میرے ہمراہ کی روح پر کہ جب تم اپنے اپنے شناخت کا رخ بنا کر لے کے کوچے میں چلے جاؤ گے، کیا گزرے گی شہدائے کربلا پر کہ جس نے اسلام اور دین کی خاطر، حقانیت کی خاطر 6 مہینے کے علی اصغر نے جان دے دی، 18 سال کے علی اکبر نے جان دے دی، 22 سال کے قاسم نے جان دے دی، عباس علمبردار نے اپنے بازو کٹا لیے، اس کے بعد دین تم تک پہنچا ہے۔ اتنی مشکلوں کے بعد جب دین تم تک آیا، عقل مند قوم وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شے اس کو مل جائے، اتنی پریشانیوں کے باوجود، اتنی کٹھنائیوں کے بعد، تو پھر وہ اس شے کو نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ ایک گھر بناتے ہو، ایک گھر بنانے میں ساری زندگی نکل جاتی ہے، ساری زندگی کی کمائی خرچ ہو جاتی ہے، تب جا کر 100 گز کا گھر بنتا ہے۔ ارے مسلمانوں سوچو، عرب سے لے کر عجم تک اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرنے میں کتنی حاجتیں، کتنی پریشانیاں آئی ہوں گی، کتنے گھر کٹ گئے ہیں تب ایمان تم تک پہنچا ہے، کتنی گردنیں کٹ گئی ہیں تب دین تم تک پہنچا ہے، کتنے گھر اجڑ گئے ہیں تب دین تم تک پہنچا ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی تب دین تم تک پہنچا ہے، کتنے بچے یتیم ہو گئے تب کلمہ تم تک پہنچا ہے، اتنی مصیبتوں کے بعد تم تک کلمہ پہنچا ہے۔ اور اس کی قدر یہ تھی کہ آج بارش کیا ہو گئی، مجمع جامع مسجد سے کم ہو گیا ہے، آج ذرا سا طوفان کیا آ گیا، 4 بوندیں کیا پڑ گئی، عوام نے یہ سوچ لیا کہ ارے بارش کا موسم ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کر لیں گے۔ مبارک ہو تمہیں گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنا، مگر قسم خدا کی کل میدان محشر میں جب یہ پوچھا جائے گا کہ بدایوں میں ایک اجتماع کیا گیا تھا جہاں پر سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو کیا تم اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ کے لیے تم ساری زندگی، آپ ذرا غور کرو کہ تم اللہ کے لیے ایک رات نہ خرچ کر سکے، اس نے تمہارے لیے جنت الفردوس میں گھر بنا کر رکھا ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ تم اس کے گھر کی صفائی میں ایک رتی بھر کام نہ کر سکے، اس نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا کے رکھے ہیں، تم اس کی خاطر بھوکے نہ رہ سکے، اس نے تمہارے لیے جنت میں نہریں بنا کے رکھی ہیں، تم اس کی خاطر 2 دن اپنے گھر سے اپنی عورتوں کو نہ چھوڑ سکے، اس نے تمہارے لیے جنت میں حوروں کا انتظام رکھا ہے۔ اب ذرا سوچو، کیا یہی انصاف ہے، کیا یہی عدل ہے کہ جو رب عظیم تمہارے لیے جنت کی نہروں کا اعلان کرتا ہے، اس کی خاطر تم کھانا پانی نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رب عظیم جنت الفردوس میں تمہارے محلوں کی بات کرتا ہے، تم اس کے لیے اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اے مسلمانوں، آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا یہ وہی دین ہے جو دین کربلا سے چلا تھا؟ کیا یہ وہی دین ہے جو بدر حنین ہوتا ہوا آیا ہے؟ کیا یہ وہی دین ہے جس نے غزوہ خندق کے دن بھی دیکھے ہیں؟ یہ وہ دین کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ دین کہ جس دین کی خاطر مسلمان اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا؟ وہ دین کہاں گیا؟ وہ اسلام کہاں گیا؟ وہ محبت کہاں گئی؟ وہ ایثار و قربانی کہاں گئی؟ وہ جذبہ اخوت کہاں گیا؟ وہ محبت رسول کہاں کھو گئی ہے؟ مسلمانوں، تمہارے پاس نمازیں نہیں ہیں، تمہارے پاس روزے نہیں ہیں، تم زکات ادا نہیں کرتے، تم حج نہیں کرتے، تم صدقات نہیں دیتے، تم خیرات نہیں کرتے، تم بھائی کا حق نہیں دیتے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، بچوں سے شفقت نہیں کرتے، ارے سب کچھ تو چھوڑ ہی دیا ہے، اب محبت رسول کی باری ہے، سب کچھ چھن چکا ہے، اب عظمت مصطفیٰ کی باری ہے۔ مسلمانوں، یہ آخری وقت ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے۔ کبھی پوچھو علامہ اقبال سے کہ وہ صاحب اوصاف اعجازی کیا ہے، وہ اوصاف کیا ہے، اہل حجاز کے وہ اوصاف کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے، آپ ذرا سوچیں کہ امت کہاں پہنچ گئی۔ آج امت کا نوجوان یہ سن کر گھر چلا آتا ہے کہ رسول مردہ ہیں، یہ سن کر اپنے گھر چلے آتے ہو۔ ارے ذرا سوچو اس دن کے بارے میں کہ جب رسول کائنات کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا اور فاروق اعظم یہ سننے کو تیار نہیں تھے کہ رسول مر چکے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، کہاں گیا وہ جذبہ ایمانی،